درار اسدی کہتے ہیں کہ میں مختلف لڑائیوں میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھا. میں نے دیکھا کہ جب آخری ستارے ڈوبنے کو ہوتے تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اٹھتے، اپنی داڑھی کو پکڑ کر اس طرح بے چینی کا اظہار کرتے کہ جیسے انہیں کسی سانپ نے ڈس لیا ہو، گریہ وزاری کرتے اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے اے دنیا مجھ کو دھوکہ نہ دے، دوسروں کو دے، میرے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ میں تجھ کو 3 طلاقیں دے چکا ہوں جنہیں میں کبھی واپس نہیں لے سکتا. اے دنیا تیری عمر بہت ہی کم اور تیرے پیچھے پڑنا بہت ہی چھوٹی سی بات ہے. توشہ کم ہے اور ایک طویل سفر درپیش ہے. آپ یہ بھی فرماتے ہیں ایک مقام پر، مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے. تابعین میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا جو مرتبہ ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں. آج بھی کروڑوں مسلمان فقہ میں انہی کی پیروی کرتے ہیں. سیرت نعمان میں ایک تابعی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نماز عشاء میں حضرت نعمان بن ثابت علیہ الرحمہ کے ساتھ شریک تھا. امام نے سورہ زلزال کی تلاوت کی، لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے لیکن امام اعظم بیٹھ گئے. میں نے دیکھا کہ وہ ٹھنڈی آہیں بھر رہے ہیں. میں اس خیال سے اٹھ کر چلا گیا کہ آپ کی عبادت میں خلل اندازی کا باعث نہ بنوں. الصبا پھر مسجد میں آیا تو دیکھا آپ اسی طرح غمزدہ بیٹھے ہیں، داڑھی ہاتھ میں ہے اور بڑی رقت کے ساتھ رو رو کر کہہ رہے ہیں اے ذاتی باری تعالی، اے ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر بدی کا بدلہ دینے والی ذات، اپنے غلام نعمان کو آگ سے بچا لینا، اپنے غلام نعمان کو آگ سے بچا لینا. اور ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں. سیرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ میں ابن خوشب کا یہ قول درج ہے کہ میں نے حسن بصری اور عمر بن عبد العزیز رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے زیادہ کسی شخص کو قیامت سے ڈرنے والا نہیں دیکھا. گویا دوزخ صرف انہی دونوں کے لیے پیدا کی گئی. ناظرین کرام، ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں اور آپ یقیناً سماعت فرما رہے ہیں کہ وہ ہستیاں جن کے دم سے اس تاریک دنیا میں اجالا ہوا، آخرت کی جواب دہی کے متعلق کتنی حساس اور پریشان تھیں. کڑے احتساب کے ڈر سے ان کی آنکھیں ہر وقت پر نم رہتی تھیں. عقیدہ آخرت سے کے بارے میں ان کا کتنا یقین تھا، کتنا ایمان تھا. لیکن آج تو اس عقیدے کو ہی جھٹلایا جاتا ہے اور سچ تو یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کو جھٹلانے والا منکر ہے. قرآن کریم نے روز قیامت کو جھٹلانے والوں کو اللہ کا منکر قرار دیا ہے. سورہ رعد کی 5ویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور یہ جہنمی ہیں اور جہنم ہی میں ہمیشہ رہیں گے. عہد جاہلیت بیت چکا مگر آج بھی چند روشن خیال متجددین ایسے بھی ہیں جو اسلامی تعلیمات اور بعض علامات قیامت سے انکار کرتے ہیں. امام مہدی کا ظہور، فتنہ دجال، نزول عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر علامات ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے. ایسے متجددین کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے فتح الباری میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول کافی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا
کہ اس امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو رجم یعنی سنگساری کا انکار کریں گے، عذاب قبر کا انکار کریں گے، اور دجال کی آمد کا انکار کریں گے، اور شفاعت کا انکار کریں گے، اور یقیناً انکار کریں گے۔ اب آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول دیکھیے، اور عصر حاضر میں مختلف ٹی وی چینلز پر تعلیمات اسلامی پر بے لاگ گفتگو کرنے والوں پر نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گویا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دور اندیش نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شاعر اسلام کا مذاق اڑائیں گے۔ آثار قیامت، عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے، کوئی بات کہتے ہوئے زبان پھسل گئی ہو، کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔